بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار رہے اور آپ کا سارا دن اسی طرح خوشگوار رہے۔ یہ صبح خوشگوار بنانا اور سارا دن خوشگوار بنانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو پریشانیاں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین سے اگ رہی ہیں۔ کبھی ایک پریشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے، کبھی دوسری پریشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو ہمارا بلڈ پریشر گھر سے نکلتے ہی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شام تک ہماری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس سے 3-4 مکے ماریں اور کس کے ساتھ کوئی بد کلامی یا بد تہذیبی کریں اور ہم جو اپنا کتھارسس ہے اسے کر سکیں۔ یہ سارے جو پرابلم ہیں یہ اصل میں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، اور کیا کبھی یہ سارے مسائل ہماری زندگیوں سے ختم بھی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ تو اس سارے موضوع کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ سوسائٹی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن میں ٹھیک نہ ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑے سے بڑا چور بھی ہوگا، ڈاکو ہوگا، وہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں بٹھا دیتا ہے، کیونکہ اس نے مولانا صاحب سے سنا ہوتا ہے کہ ایک بچہ 10 لوگوں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ وہ اپنا کام، اپنا دھندا نہیں چھوڑتا، لیکن بچے کے ذریعے چاہتا ہے کہ اس کا بچہ انتہائی نیک ہونا چاہیے۔ وہ خود بھلے دنیا بھر کے فراڈ کرے، 2 نمبریاں کرے، روزانہ قانون کو توڑے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ بس باقی پوری جو دنیا نا وہ پرامن شہری ہونی چاہیے اور قانون پسند ہونی چاہیے، لیکن خود ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو اصل میں یہ منافقت کی ایک بدترین شکل ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ٹھیک ہو جائے اور میں جیسے کہوں پوری دنیا مجھے اسی طرح قبول کر لے، اسی طرح تسلیم کر لے۔ تو آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس موضوع پر بات کرنی چاہیے کہ بنیادی انسانی اقدار کیا ہیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس سمت آگے بڑھ رہا ہے، اور سماجی اقدار پر مبنی ایک معاشرہ ہم کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پر ہر شخص دوسرے شخص کے بارے میں یہ سوچ رہا ہو کہ ہاں میں نے اپنی زندگی تو بہتر کرنی ہے، لیکن اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو کیسے ان کا معیار زندگی بلند کرنا ہے، اسے کیسے بہتر کرنا ہے۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ صحابہ اکرام شدید زخمی حالت میں 3 صحابی پڑے ہوئے تھے، اور پیاس سے ان کا جو حلق تھا وہ خشک ہو چکا تھا، اور بڑی مشکل صورتحال تھی، جان کو نکالم تھا۔ تو ایک صحابی آتے ہیں تو مشکیزے سے پانی نکالتے ہیں، ایک صحابی کو دیتے ہیں، تو وہ کرا رہا ہوتا ہے درد سے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑو، یہ جو ساتھ والے ان کو پانی دے دو۔ وہ دوسرے کو پانی دے دیتے ہیں، ان کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ تیسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو جو ہی وہ صحابی مشکیزہ لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ واپس دوسری کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، وہ پہلے کی جانب آتے ہیں، وہ فوت ہو چکے۔ دنیا سے آپ نے جانا تو ہر صورت میں ہے۔ اگر صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول انبیاء اس دنیا سے چلے گئے تو ہم لوگوں نے بھی جانا ہے، سب لوگوں نے، لیکن آپ کر کے کیا جا رہے ہیں؟ ان 3 صحابہ کا یہ عمل، جنگ میں تو یہ چلے گئے دنیا سے، اپنے شہادت انہوں نے پا لی، لیکن آج تک جب بھی انسان انسانیت کے حوالے سے بات کرتا ہے تو ان صحابہ اکرام کا یہ جو طرز عمل ہے اسے سب سے پہلے بیان کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ تاریخ نے ہمیں وہ درخشندہ لوگ دیے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن اپنا رویہ، اپنی قدر، ایک سماجی قدر پر مبنی معاشرہ جو ہے اس کے لیے مرتے ہوئے، اپنی جان جسم سے نکلتے ہوئے بھی لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑ کے چلے گئے کہ ہاں زندہ معاشرے اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ اپنی فکر بھی کرتے ہیں لیکن اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور یہ پروگرام اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی باتوں کو فضول اور لا یعنی قسم کی باتیں سمجھ کر، کتابی اور نصابی باتیں کہہ کر ہم ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب عتیق الرسول صاحب، وکیل ہیں، چکوال سے تشریف لائے ہیں، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ قانون کا کیا کردار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ عتیق صاحب آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ چکوال بار کے نائب صدر بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب مفتی عبدالباسط ہزاروی صاحب، یہ مدرس ہیں جامعہ عربیہ سراج العلوم مانسرہ میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب رضوان احمد صاحب، سماجی کارکن ہیں۔ الخدمت ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان میں
جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. تو آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو انسانی خدمت کا جو جذبہ ہے یہ کیسے معاشرے کی ایک مجموعی قدر بنائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ رضوان صاحب آپ یہاں تشریف لائیں. اچھا عتیق الرسول صاحب، ہم اپنے معاشرے کے اندر خوبیاں چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں خامی بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن عملاً جب باری آتی ہے تو ہمارے اندر ہوس، ہرس اور طمع، اس کا جو اژدہا ہے نا وہ ہر وقت وہ اپنا جو وہ نا پھن وہ پھیلائے ہوئے کھڑا رہتا ہے. تو یہ قانون جو ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ قانون انسان کی بے لگام خواہشات کو قابو کرتا ہے. پاکستان میں قانون تو ہے لیکن جب کہا جاتا ہے نا قانون پر عمل کرو، آگے سے لوگ کہتے ہیں کیڑا قانون یہ رہا ہے، یہ تو پاکستان ہے. تو یہ جو رویہ ہے ہمارے اندر ایک مضمون، یہ ایک رواج بن گیا، اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا، اور جس نقطے کو آج آپ نے اٹھایا اس پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اب ہمیں سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور بات بھی اس طرح سے کہ ہمیں اسلامی اقدار کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن پاک میں جو کچھ رب کی ذات نے فرما دیا اس کو، اور پھر آج کل کا جو معاشرہ اور ہمارا قانون چل رہا ہے، ان سب کو ہم نے ان لائن کر کے چلنا ہے اور دیکھنا ہے. ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے سوسائٹی ہماری کیا کر رہی ہے، ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے، اور معاشرہ کیسے ہے، فرد سے افراد، افراد سے پھر یہ معاشرہ بنتا ہے. صحیح، ایک اکائی جو ہے وہ، اور پھر باقی سارے مل کے وہ کر کیا رہے ہیں. صحیح. جس نقطے کی طرف آپ نے بات کی ہے، آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ پہلے حقوق اور فرائض کا جب ذکر کرتے ہیں تو اپنے فرض کی طرف دیکھیں. صحیح. جو آپ کا فرض ہے دوسرے کے حق کے حوالے سے، کیا آپ نے وہ پورا کیا ہے یا نہیں. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں لیکن جو ہمارا فرض ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ پورا نہیں کرتے، وہ ہم پورا نہیں کرتے. اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. صحیح. پھر جو دیکھیں قرآن پاک میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آپ عدل اور احسان، آپ صرف عدل تک نہ رہیں، آپ احسان تک جائیں، آگے جائیں. واہ، عدل تک تو پھر انصاف کا معاملہ ہے، آپ کو احسان کی طرف جانا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے کچھ کرنا ہے. اور دیکھیں وہ یہ نہیں کہ یہ کوئی آپ پہ کوئی اخلاقی ہے، اللہ کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں، حکم دیتے ہیں. دیکھیں نا، آپ عدل کے ساتھ تو معاملہ رہے گا. اب یہ عدل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس درجن انڈوں کے پیسے ہیں تو آپ نے درجن انڈے لے کے ہی کسی غریب آدمی کو دینے. اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو کچھ 13-14 بھی اس کو کر سکتے ہیں، پھر آپ نے ناپ تول خود نہیں کرنا. پھر اسی طرح زندگی کے معاملات ہیں، آپ کا جب لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، آپ کسی کے افسر ہیں، کسی کے ماتحت ہیں، آپ اپنے گھر میں کسی کے بڑے ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں. آپ دیکھیں بڑوں پر جو یہ ذمہ داری ہے چھوٹوں پر شفقت کی، وہ اگر پوری نہیں کریں گے تو پھر چھوٹے بڑوں کی عزت کیسے کریں گے. صحیح. یہ ساری چیزیں. اور پھر سوسائٹی کی طرف آ جاتی ہے بات. اب قانون کی بات آپ نے کی ہے، قانون کا دیکھیں نا، قانون بن گیا ہے، ہر شخص کے علم میں ہے. ذمہ دار ادارے ہیں ہمارے، آپ پولیس کی بات کر لیں، آپ عدلیہ کی بات کر لیں یا دیگر ادارے ہیں، وہاں پر جو ان پر عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم جیسے انسان ہیں، وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے. تو ہم اسلام سے دوری، اپنی تعلیمات سے دوری، اپنی ذمہ داری سے دوری، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ یہ لا یعنی اور فضول سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، اس کی وجہ سے یہ بگاڑ جو ہے وہ معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اچھا، اس پہ سب سے جو پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اس کو روکنے والا اور لوگوں کو شعور دینے والا جو معاملہ ہے، یا اس پر جو چیک لگانے والا معاملہ ہے، وہاں پر ہمیں نان سیریسنس نظر آ رہی ہے، نیگلیجنس اور غفلت نظر آ رہی ہے، اور ہر سطح کی غفلت ہے، چاہے وہ اساتذہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کے حوالے سے ہو. تو تمام لوگ جو اپنے اپنے ایمبٹ میں کام کرنے والے ہیں وہ وہاں پر غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تب یہ بگاڑ بڑھ رہا ہے. تو یہ آپ نے بہت ہی اہم نکات جو ہیں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو سوچنے کی بات یہ، کیونکہ ہمارے گھروں سے وہ جو تھا نا نصیحت کرنے والے بزرگ وہ جا چکے ہیں، اور اب ہمارے گھروں میں پلاٹوں کی ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے، گاڑیوں کی ڈسکشن زیادہ ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں ہمارے وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہماری کلاس میں وہ بچے اپنے پیرنٹس کو اگر کہتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ تو اصل میں اس گاڑی میں آتا ہے، اور وہ ہم نے فیس کے چکر میں الجھا دیا. ہم بڑے فخریہ کہتے ہیں میرا بیٹا تو بڑے بہترین اسکول میں پڑھا، اس کی فیس 50,000 روپئے. تو ہم نے اصل میں کمپٹیشن سوسائٹی میں یہ نا، قرآن کہتا ہے کہ تم مقابلہ کرو فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں. ہم نے سوسائٹی کو الجھا دیا ہے ان مقابلے بازی کے چکر میں جس کی کوئی انتہائی نہیں، جس کی لمٹ کوئی نہیں، میٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی ہے، میٹیریلسٹک مادہ پرستی، مادہ پرستی جو ہے وہ بڑھ گئی. اچھا مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں اور دیگر مذاہب کی تعلیمات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، تو ہر مذہب جو ہے
وہ خیر کا علم لے کر اور خیر کا علم بردار بن کر معاشرے میں کھڑا ہوا ہے، لیکن سوسائٹی کا ٹرینڈ اتنا اسٹرانگ ہے کیونکہ مذہب پر مار مٹنے کا، سر کٹانے کا جذبہ تو موجود ہے، لیکن مذہب پر عمل کی جب باری آتی ہے تو وہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، تو یہ صورتحال جو پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پر جو مذہب بھی ہو وہ خیر کی دعوت دیتا ہے، اور اسلام کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ بھی خیر ہے۔ آپ جب اسلام کا پس منظر دیکھیں اس زمانے کا کہ حضور کی دعوت سے پہلے کیا منظر تھا، معاشرہ کس طرح بگڑا ہوا تھا، لیکن جب حضور آئے پھر اس نے معاشرے کو کس طرح تبدیل ہوا۔ وہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں جو وہ تقریر کی تھی، میں تو کہتا ہوں آج ہمارے ہر بچے کو وہ تقریر یاد ہونی چاہیے۔ وہ تقریر یہی تھی جب نجاشی نے کہا تھا کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے آ گئے ہو اور اپنی قوم سے بھی علیحدہ ہو گئے ہو، میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، پچھلی جو ملتیں گزری ان میں بھی داخل نہیں ہوئی، یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ بادشاہ ہم انتہائی جاہل لوگ تھے، ہم بدکاری کیا کرتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، اور بھی مزید بہت سی برائیاں انہوں نے گنی۔ پھر انہوں نے کہا ہم ہی میں سے ایک بندہ اللہ نے بھیجا جو اعلیٰ نسب والا بھی تھا، شرافت والا بھی تھا، جس کی سچائی اور دیانتداری کی پوری دنیا گواہی دے رہی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس نے ہمیں کہا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو کھاؤ، اس کو نہ کھاؤ۔ اس نے کہا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ قرابت بڑھاؤ۔ اس نے ہمیں کہا کہ دنیا کے ساتھ آپ نے ہمدردی کرنی ہے، پوری تقریر موجود ہے۔ تو پھر نجاشی نے کہا یہ تو اچھی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ لوگ آئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پس منظر سے کی طرف واپس لے کے چلے جائیں جس میں ہم پہلے تھے، لہٰذا ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ تو لمبا چوڑا قصہ ہے۔ تو نجاشی جس طرح پھر وہ ان سے متاثر ہوا، ان کا سورۃ مریم کی ابتدائی آیات سنی، پھر وہ خود بھی رویا، پھر آخر میں اس نے انکار کر دیا تھا کہ میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کرتا۔ تو اسلام جس طرح میں کہتا ہوں انفرادی طور پر بھی بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اجتماعی طور پر بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام اور کرتوت نہیں چھوڑتا ہے، لیکن وہ اپنے بچے کی جنت میں داخل ہونے کی خواہشمند ہوتا ہے۔ حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی نے حکمت عملیہ کو اسی 3 حصوں میں تقسیم کیا، فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، جس کو انہیں تہذیب اخلاق کے نام سے عنوان کیا۔ پھر کہا اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کو سنوارنا ہے، گھر میں آپ کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، والدین آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ کا گھر ٹھیک ہوگا تو پھر اس سے اگلی منزل جو ہے وہ سیاست مدنیہ، یعنی آپ کا جو پوری ریاست ہے، جو پورا معاشرہ ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ تو ہم لوگوں نے بس اسلام کو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بغیر اقبال نے بھی اشارہ کیا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جب فرد جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو فرد سے اصل میں خیر کے چشمے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں اور پھر پوری سوسائٹی اور پورا معاشرہ سے سیراب ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ وہ غالباً حافظ کا ہے یا حافظ شرازی کا، انہوں نے کہا تھا کہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ کر ایک ہی چیز سمجھاؤں کہ میں پہلے جب جوان تھا، جوش بہت زیادہ تھا تو پوری دنیا کو ٹھیک کرنے میں مگن رہتا تھا۔ آج سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو باقی لوگ بخود ہی بہتر راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا رضوان صاحب، آپ لوگوں کا سوسائٹی میں ایک بہت بڑا شاندار کردار ہے اور بڑی کنٹریبیوشن ہے یتیم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ اچھا ویلفیئر کے بہت شاندار کام آپ سارے کر رہے ہیں۔ اچھا یہ جو کام ہیں آپ ان کی مطلب سوسائٹی کے اندر ان کو لے کے چل بھی کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو خیر کا جذبہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور بے انتہا ہے، یہ اصل میں حادثوں کے موقع پر بڑا نکھر کے اور ابھر کے سامنے آتا ہے، لیکن عام حالات میں یہ ایک قدر کے سانچے میں نہیں ڈھلتا، ایک رواج نہیں بن پاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس پروگرام کے لیے آپ کا بھی موقع شکریہ، دیا۔ تشریف لائے۔ ایک دو کمنٹ میں کرنا چاہوں گا جو پریویس ڈسکشن ہوئی ہے کہ ایز اے ہول نیشن ہم حقوق سے آشنا اور فرائض سے غافل قوم ہیں۔ صحیح۔ اور ہم میں سے ہر آدمی جو اختیار رکھتا ہے، اقتدار رکھتا ہے، وہ قانون کو توڑنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو آپ کو اس وقت بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ 75 سالہ ہماری جو تاریخ ہے، جیسے بزبان شاعر کہا تھا نا کسی نے کہ زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ اچانک نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بگاڑ ہے، یہ جو قحط الرجال ہے، یہ جو اخلاقی زوال ہے، اس کے پیچھے ایک پوری 75 سال کی ہماری تاریخ ہے۔
اور لیڈرشپ ہوتی ہے، قوموں کی قیادتیں ہوتی ہیں جو قوموں کی تربیت کرتی ہیں. انفارچونیٹ قائد اعظم علیہ رحمہ کے بعد ہمیں جتنی بھی لیڈرشپ ملی وہ اتنی کیپیبل نہیں تھی کہ وہ قوم کو ایک صحیح ڈائریکشن دے سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بے سمت قوم ہیں، بے مقصدیت کا عروج ہے. جو آپ نے بات کی ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں اس قوم میں بہت ساری خیر بھی موجود ہے. صحیح. بیک وقت خرابی بھی ہوتی ہے اور خیر بھی ہوتا ہے. خیر یہ ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم ایک چیریٹی دینے والی قوموں میں نمایاں ترین مقام رکھتی ہے. سالانہ کوئی 700 ارب سے زیادہ کی چیریٹی ہم کرتے ہیں. 700 ارب؟ جی، پوری پاکستانی نیشن 700 ارب روپے سے زیادہ کی چیریٹی کرتی ہے، اور کووڈ کے سالوں میں تو یہ 3 گنا زیادہ ہو گئی. اچھا. آپ دیکھیں حکومتی مشینری بعد میں آتی ہے، اور جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، مری میں ہو، چولستان میں ہو، تو سب سے پہلے الخدمت اور اس طرح کی تنظیمیں آگے بڑھ کر اس کام کو سنبھالتی ہیں. اور وہ کس کے تعاون سے سنبھالتی ہیں؟ اہلیان پاکستان کے تعاون سے سنبھالتی ہیں. صرف اسلام آباد میں، ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ چولستان میں جو خشک سالی ہوئی، وہاں پہ جانوروں کی اور انسانوں کی وہاں پہ اموات ہوئی، تو صرف اسلام آباد سے کوئی آپ 1 کروڑ اور 75 لاکھ روپے سے زیادہ کی اماؤنٹ اہلیان اسلام آباد نے چولستان کے لیے دی. تو یہ کتنا بڑا ایک پلس ہے ہماری قوم کا. اصل ایشو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بیک وقت ادارے ہوتے ہیں، جیسے حکومتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں، غیر سرکاری NGOز نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے، علماء اور سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اس وقت میرا خیال ہے سب سے بڑی ضرورت جو ہے نا اس قوم کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو یوتھ ہے جو 65% ہے، دیکھیں 40 سال سے اوپر کی جو ہیبٹس بن چکی ہیں آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ اس کو منیمائز کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے. لیکن جو 65% یوتھ ہے، 13 کروڑ نوجوان ہیں، اور دنیا کے شاید میرا خیال ہے 9 ملک ہوں گے جن کی 13 کروڑ سے زیادہ آبادی ہوگی، اس سے کم کی آبادی ہے. تو یہ اتنا بڑا پوٹینشل ہے جو اس وقت انڈر یوٹیلائز ہے، ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو NGOز ہیں، اور خاص طور پہ جو پاکستان بیسڈ NGOز ہیں جن کا کوئی ویسٹرن ایجنڈا نہیں ہے، وہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. اور الحمدللہ مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی 30,000 پلس والنٹیئرز ہیں. اور ان والنٹیئرز کو، ان نوجوانوں کو جو یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں، جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے. اور وہ ٹیلنٹ آگے جا کے پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت کر سکتا ہے. صحیح. اچھا، آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور میں تو بہت حیران رہ گیا. میں سمجھتا شاید اتنی اماؤنٹ نہیں ہوگی کہ جو آپ نے کیا 70 ارب 700 ارب سالانہ چیریٹی ہوتی ہے. اس کا ایویڈنس دیتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، وہ کون چلا رہا ہے؟ گورنمنٹ تو نہیں چلا رہی. آپ کے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کی بجلی فری ہے، تنخواہیں آپ کی اوپر سے آتی ہیں، اور یہ سارے بل دیتے ہیں، اور یہ سارے لوگ بل دیتے ہیں. اسی طرح چیریٹی کے ادارے، ہمارا الخدمت فاؤنڈیشن یہ 2021 میں ہم نے کام کیا، ہم نے 9 ارب روپے کا کام کیا. تو 9 ارب روپے جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس میں سے 80% جی 80% لوکل ہماری ڈونیشن ہے، 20% ہماری اوورسیز پاکستانی کی طرف سے ڈونیشن ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو ٹرسٹ ہو، اگر آپ کو پتہ ہو کہ جس ہاتھ کو آپ دے رہے ہیں وہ امانت اور دیانت کے ساتھ دے گا، تو لوگ کھلے دل کے ساتھ دیتے ہیں. گورنمنٹ کو بھی دینا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کو وہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو پیسے ہیں وہ پھر کس طرح جو ہے وہ کچھ خاص طبقے تک محدود رہ جاتے ہیں. وہاں اعتماد کا فقدان ہے، اور لوگ وہاں پر ہی اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں پر ان کا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ الخدمت کا بہت شاندار کردار ہے. دعوت اسلامی جو ہے ویلفیئر کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے ان کا ہے. مسلم ہینڈز وہ ایک پاکستانی عالم دین کی قائم کردہ تنظیم ہے جو اس وقت دنیا میں کوئی 30 ملکوں سے زیادہ وہاں پر جا کے کام کر رہی ہے. تو بہت سے شاندار ادارے، چھیپا کراچی کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر، گلی محلے کی سطح پر چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور وہ بڑا شاندار کردار جو ہے وہ کر رہی ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہماری مسلم کمیونٹی کی تنظیم ہے، ہمارے ہاں جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ایک بڑا شاندار کردار ہے، اور وہ بھی ویلفیئر کے کاموں میں بہت ہی زبردست قسم کا جو رول ہے وہ سارا وہاں پر پلے ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا، میں عتیق الرسول صاحب آپ سے تھوڑا سا جانوں، آپ نے بڑے اہم نکات کی طرف اشارہ کیا تھا. اچھا، سوسائٹی میں خیر کا کام بہت زیادہ ہے، یہ انبلیویبل ہے. 700 ارب روپیہ. آپ کو تو ہماری جو میٹرو ہے نا یہ 35
ارب میں بنی تھی، تو 700 ارب روپیہ ہر سال یہ لگایا جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا پیسہ وہ ہے جو ایک جیب سے صرف اس وجہ سے نکلتا ہے کہ وہ دوسری جیب پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ وہاں جائے گا اور وہاں سے خیر کے کاموں میں لگے گا، اور یہ لگتا بھی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں وہ، اور میں حیران رہ گیا، انہوں نے کہا کہ کووڈ کے دنوں میں تو یہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا، یعنی کووڈ کے دنوں میں تو لوگ سارے پریشان ہو گئے تھے، ان کے پیسے کم ہو گئے، پریشانیوں کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے ایسے موقع پر مطلب کہ جو ہی موقع ملا تو اس کو مزید استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا نا کہ خوبیاں جہاں پر ہیں تو وہاں خامیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اسکرین پر ہم خوبیوں کو بھی نمایاں کریں، اور جو خامیاں ہیں ان کا جو شدت اور حدت ہے اس کو کم کرنے کی ہم جو ہے کوشش وہ کریں۔ تو یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے خیر کے کاموں کے باوجود ہم جس ٹریک پہ جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی منزل ہمیں آگے دکھائی نہیں دے رہی، کچھ سماجی قدروں پر مبنی معاشرہ جو ہے اور معاشرت وہ ہم قائم نہیں کر پا رہے۔ سر اس کے پیچھے بڑی ایک سادہ سی ریزن ہے، ہم کسی ٹریک پر کبھی پراپر چڑھ نہیں سکے، آپ نے اپنی کوئی لائن کبھی ڈرا نہیں کی، صحیح، آپ کے ڈفرینٹ معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنا ایجوکیشنل جو سرکل ہے اسی کو دیکھ لیں، یا ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو دیکھ لیں، آپ لاسٹ 75 ایئرز میں کسی منزل کا تعین نہیں کر سکے کہ ہم نے یہ سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے اور ہم اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو ہم نے یہ کچھ دینا ہے۔ صحیح، ہوتا یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں انسٹیبلٹی کی وجہ سے، جو ہمارے ہاں عدم استحکام رہا ہے، اس کی وجہ سے پالیسیز پراپر جو ہے وہ کبھی بن نہیں سکی، اگر کبھی بنی بھی ہیں تو وہ سسٹین نہیں کر سکی، تو ان کی سسٹینیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ مسائل کا شکار رہے ہیں۔ آپ اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں، میں ایجوکیشن کا ذکر کر رہا ہوں، میں ہیلتھ کا ذکر کر رہا ہوں، میں سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ یا ادروائز جو انفراسٹرکچر ہے یا دیگر جو ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساری چیزیں لنکڈ ہیں، یہ انٹر لنکڈ ہے، یہ جس طرح ایک زنجیر کی کڑی بنتی ہے اسی طرح سے یہ کڑیاں بنتی ہیں۔ تو معاملات ہمارے اس طرح سے چونکہ خراب رہے ہیں، عدم استحکام رہا، اور اسی وجہ سے ہم پالیسیز پہ پراپر عمل درآمد نہیں کر سکے، ہم اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو گئے۔ ابھی بھی وقت ہے، آج بھی ہم پلان کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، مساجد کا ذکر کر رہے ہیں، مدارس کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سکولز کا ذکر کر رہے ہیں، اب جو چیریٹی کا مثال کے طور پر ذکر ہو رہا ہے، چیریٹی کرنے والے کون لوگ ہیں ہمارے درمیان میں؟ یہ صحیح، ہم آپ ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اٹ مینس کہ یہ لوگوں کے اندر ایک بلٹ ان چیز ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے سسٹمیٹیکل طریقے سے کریں، اپنے طریقے سے وہ کرتے ہیں، وہ ویسٹ بھی ہو جاتا ہے۔ کووڈ کے دنوں میں جس طرح سے ذکر ہو رہا ہے، پورے دنیا نے دیکھا، دنیا میں کتنے مسائل بنے، لیکن پاکستان میں اس طرح سے مسائل نہیں بن سکے۔ یہاں پر آپ ہیلتھ کے والے سے ہماری پالیسی دیکھیں، بہترین رہی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ سکولز کا یا جو دیگر جو سسٹم تھا وہ ٹھیک ہے ڈسٹرب ہوا، لیکن اس طرح سے ڈسٹرب نہیں ہوا، خوراک کے مسائل نہیں پیدا ہوئے۔ آج اب اسلام آباد یہاں پر ہے، چولستان کا کہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہاں سے ڈونیشن جا رہی ہے، کس نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے؟ لیکن اگر تھوڑی سی پالیسی اگر ہم بنا لیں، کچھ سسٹم بنا لیں، اور ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں ہم نے یہ کچھ کرنا ہے، صحیح، اور اس پر آج سے ہم چلنا شروع کر دیں تو معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلا پتھر جو ہے اگر وہ صحیح سمجھیے، پہلی اینٹ جو ہے وہ اگر ٹھیک طریقے سے لگی ہوئی ہے تو اسی اوپر ساری عمارتیں بننا ہوتا ہے۔ بالکل، ڈائریکشن، ہاں، وہ ڈائریکشن جو ہے وہ سب زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بڑی اہم بات آپ نے کی، وہ بہت مشہور چینی کہاوت بھی ہے کہ اگر آپ نے 1000 میل کا سفر کرنا ہے تو آپ نے جو پہلا جو قدم ہے تو وہ بہت اہم ہے کہ آپ نے 12 پہلا قدم اٹھانا ہے، تب بھی آپ جا کے کسی جو سنگ میل ہے اس کو آپ عبور کر سکیں گے۔ اور یہ بہت ہی اہم گفتگو ہوئی۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم اقدار پر مبنی معاشرہ کیسے قائم کر سکتے ہیں، ایک رسپانسبل سٹیزنشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق الرسول صاحب ہیں، مفتی عبدالباسط ہزاروی صاحب ہیں، رضوان احمد صاحب ہیں۔ مفتی عبدالباسط ہزاروی صاحب، اسلام یا دیگر تمام مذاہب یا جتنی بھی سوسائٹیاں ہیں وہ اصل میں بنیادی طور پر چاہتی کیا ہیں؟ کہ ایک ذمہ دار شہری، ایک ذمہ دار فرد، ایک ذمہ دار انسان وہ اپنے معاشرے کے اندر کیسے پیدا کریں، کیونکہ فرد جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسپانسبل سٹیزنشپ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہاں اس طریقے سے نافذ نہیں ہو پایا۔
ہمارے ہاں اگر ایک بندے نے گاڑی غلط پارک کی ہوئی ہے تو دوسرا آ کر یہ نہیں کہتا کہ اسے کہے کہ آپ نے بھائی صاحب گاڑی غلط پارک کی ہوئی ہے، وہ دوسرا آ کر اس کے پیچھے غلط پارکنگ کر کے چلا جاتا ہے. یعنی کسی بندے نے غلط کام کیا تو غلط کام رواج بنتا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں بھائی یہ کام غلط ہے، ہم نے نہیں کرنا. اگر پولیس آ کر آپ سے جرمانہ طلب کرتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے گاڑی غلط پارک کی ہے، تو آپ پولیس والے سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی سوری کا معذرت، وہ کہتے اس نے بھی تو کی ہوئی ہے. یعنی آپ فالو قانون کو نہیں کرتے، ایک فالو غلط آدمی کو کرتے ہیں. یعنی آپ نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر رہنا ہے تو قانون کے ساتھ عقل دانائی اور شعور کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ آپ نے غلط جو سمت ہے کسی کی آپ نے اس کو لے کر فالو کرنا ہے. تو یہ بتائیں کہ دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری کا جو تصور ہے اسے اپنی نسل کے اندر منتقل کر سکیں. دیکھیں جی، اسلام جو تعلیمات دیتا ہے تو وہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں. شروع میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو آئیڈیل جسے بنانا تھا وہ بنا نہیں پائے، جس وجہ سے سارے نقصان اٹھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بندہ وہ ہوگا جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہوگا. اور فرمایا اور سب سے جس سے میں بغض رکھتا ہوں اور جو مجھ سے قیامت کے دن سب سے دور ہوگا وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں. پھر آگے فرمایا الثرثارون المتشدقون المتفیہقون، کہ جو فضول گفتگو کرتے رہتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اسی طرح فرمایا جو گلا پھاڑ پھاڑ کر گفتگو کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں اونچ نیچ آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چلتے، ہم مکھی پہ مکھی مارنے والے لوگ بننے جا رہے ہیں. اسلام میں جو یہ محکمہ تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ اسی لیے تھا. اور بار بار ترغیب آ رہی ہے کہ جو بندہ اگر اپنے بھائی کو وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تمہاری طاقت ہے تو پھر اسے پہلے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم کیا کرو جی، اسے اپنی زبان سے روکو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کم از کم دل سے اسے برا جانو. اب یہ ہاتھ سے روکنا یہ تو ریاست کا کام ہے، زبان سے روکنا یہ واعظ کا، مبلغ کا، اس طرح استاذ کا، اس کا کام ہے. اور دل میں نفرت یہ ہمیں وہ مسلمان اور اسلام کا بنیادی پیغام سمجھا رہا ہے. صحیح. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز غلط ہو ہم دل میں اسے غلط سمجھتے ہی نہیں. جب ہم ایک چیز کو غلط سمجھیں گے ہماری قوم، ہم خود ایک ٹھیک ڈگر پہ چلیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. احسان کی میں صرف بات کروں گا. احسان کی تفسیر خود حدیث میں آتی ہے، حدیث جبرائیل ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فلم تکن تراہ فانہ یراک، کہ آپ اللہ کی بندگی ایسے کریں گوئیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں پھر یہ کریں، اتنا ذہن میں یہ مرتبہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. تو عبادت صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ، بلکہ مسلمان کے جو پیدا ہونے کے بعد مرنے تک وہ جتنے اعمال کرتا ہے، چاہے معاملات ہو، معاشرت ہو، وہ سارے عبادات ہیں. اگر وہ محنت مزدوری کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اگر وہ کہیں پڑھتا ہے پڑھاتا ہے یہ بھی عبادت ہے، خندق پیشانی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے یہ بھی عبادت ہے. یعنی مسلمان کی جو ساری زندگی ہے نا یہ عبادت ہے، اچھی اور بات جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. تو جب ہم کوئی عمل بھی اس نیت سے کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر یقیناً ہم غلط چیز کو غلط کہنے کا حوصلہ بھی رکھیں گے. صحیح. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ ایک ذمہ دار شہری وہ اصل میں اگر مسلمان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی جو تگ و دو ہے وہ تو اصل میں آخرت کے لیے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ساری جتنی میں گزاروں گا اس طریقے سے گزاروں گا کہ اللہ نے جو قیامت والے دن متقین کی اور صالحین کی بستی بنائی ہے میں اس کی جو شہریت ہے وہ حاصل کر سکوں. تو اس کی شہریت کے حصول کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ کا پسندیدہ شہری بن کے رہے. اور اللہ کا پسندیدہ شہری کون ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کرتا ہے، اپنی بے لگام خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے آخرت میں اس کا صلہ اور اس کی جزا دیتے ہیں. تو یہ اصل میں بنیادی بات جو ہے. اور کیونکہ ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہو گیا کہ آپ نے کیا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرنے والے لوگ جو ہیں، استہزاء اڑانے والے، ہاں وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آگے ہیں، اور وہ تقسیم در تقسیم کا شکار بناتے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو. اور وہ مذہب کے نام پر بھی تقسیم ہے، سیاست کے نام پر تقسیم ہے. اچھا، پھر
ہم نے یہ دیکھا کہ زبان کی بنیاد پر، صوبوں کے نام پر، تو تقسیم در تقسیم کا ایک عمل ہے جی اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ سوسائٹی کے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے کہ آپ اسے اب کنٹرول کرنا چاہیں تو ان کا نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے آئے روز جی کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جی یعنی اپنی غلط بات کو حق کہنا، ایک غلط بات پہ شرمندگی کا اظہار کریں، جی وہ غلط بات کو حق کہنا شروع ہو گئے جی۔ کہ نہیں بھائی ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک ایسی جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ہم سوسائٹی کو حالانکہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اگر معاشرے میں امن کے لیے، لڑائی کو دور کرنے کے لیے اپنی حق بات بھی چھوڑتا ہے، لڑائی چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب کرتے ہیں، یعنی اپنی حق بات چھوڑتا ہے۔ من ترک المراء وهو محق بني له في لڑائی سوسائٹی کو لڑائی سے بچانے کے لیے جی حق بات سے پیچھے ہٹ پیچھے جاتا ہٹتا ہے۔ ہے۔ واہ۔ اور فرمایا جو جھوٹ چھوڑتا ہے، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں لیکن جھوٹ چھوڑتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے بھی جنت میں اعلیٰ مقام ہے۔ تو آپ دیکھیں اسلام تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ معاشرے میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، منافرت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ٹارگٹ ہونے ٹارگٹ ہونا چاہیے چاہیے۔ اور آپ کم از کم وہ ٹارگٹ جو ہے وہ قائم کریں، اور یہ ٹارگٹ لازمی ہے سوسائٹی کے ان عالیشان اور بڑے دماغوں نے بنانے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کی بنیادی قدریں کیا ہیں اور ہم اپنی سوسائٹی کو لے کر کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے رضوان صاحب ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ بھی ہے، اچھا بعض اوقات کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ سارے مسئلے سب سے بڑے مسئلے ہیں، وہ کیونکہ وہ ہم یہ بات تو کرتے ہیں یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ پرابلم جو ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ جیسے عتیق الرسول صاحب نے بات کی کہ سنگ میل کیا ہے، کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ۔ نظام تعلیم میں ہم یکسو نہیں ہو سکے، طرز حکمرانی میں ہم یکسو نہیں ہو سکے، طرز معاشرت میں ہم یکسو نہیں ہو سکتے۔ ہمارا بچہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور اسے پوچھا جائے کہ بننا کیا چاہتے ہو، اس وقت بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے میں کیا بنوں گا، یعنی اس کو کوئی ٹارگٹ ہی نہیں دیا جاتا۔ کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو ٹیچر یہ بتا ہی نہیں سکتا اس بچے کو کہ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے اور آپ کو کس ٹریک پر لے کر چلنا ہے اور کیا نتیجہ نکالنا ہے آپ سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں وہ جو ہمارے پوسٹ کنسٹرکٹرزم کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا اس کے اندر چلی جا چکی ہیں۔ کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی معنی نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی ایک سچ نہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہم اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہیں ان کو بڑی تیزی کے ساتھ پاپولر بناتے جا رہے ہیں۔ یہ جو لگام ہے یہ کس نے کسنی ہے اور کیسے ہوگی ہے؟ صحیح۔ دیکھیں میں سب سے پہلے تو اس پروگرام کے تمام منتظمین کو یعنی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جس پہ عموماً گفتگو نہیں ہوتی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جب میں اس کو دیکھتا ہوں اپنے محدود علم اور مطالعے کی بنیاد پہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں علم کی کمی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کمی ہے عمل کی کمی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ تاریخ اسلام سے بتاتا ہوں۔ جب خراسان فتح ہوا صحیح تو وہاں سے سامان مال غنیمت جب آیا مدینے میں تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ دور تھا۔ صحیح۔ تو جب آخری آئٹم بھی ٹک ہوا نا انوینٹری کا تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار جو ہے وہ آنسو آ گئے۔ مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا علی نے سوال کیا کہ امیر المومنین یہ تو بڑا خوشی کا موقع ہے، تو آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو؟ تو انہوں نے کہا یہ خوشی کے آنسو ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس امت میں اتنے ایماندار لوگ موجود ہیں، کہاں خراسان سے چیز چلتی ہے اور ایک سوئی بھی کم نہیں ہوتی۔ تو سیدنا علی جن کو علم کا دروازہ کہا گیا انہوں نے بڑی خوبصورت بات اس وقت کہی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ جب اوپر بندہ ٹھیک بیٹھا ہوا امانت دار بیٹھا ہوا ہے تو نیچے تک امانت دار لوگ موجود ہوں گے۔ دیکھیں میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، یہ عالم ہیں، یہ وکیل ہیں، ہم باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنی وکلاء برادری ہے یہ بتائیں کتنے % لوگ ہیں جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے؟ سب سے آگے بڑھ کر وہ ظالم کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی تمام انرجیز لگاتے ہیں پیسے لے کے۔ تو مسئلہ یہ ہے علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ ٹریک بالکل وہی ہے جو قرارداد مقاصد میں ہمارے بزرگ طے کر گئے ہیں کہ یہ ملک آئینی طور پر ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہاں پہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا۔ ضرورت صرف ہے کہ امپلیمنٹ کرنے والے ہاتھ وہ آئیں صحیح کہ جو اپنے یعنی اس وقت تو پرابلم یہ ہے نا کہ اس وقت ہر بندہ اپنی چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ میں اب اس کو تھوڑا سا سوشل سیکٹر کی طرف لے کر آتا ہوں۔ دیکھیں کووڈ ہوا، صحیح، پوری دنیا میں حکومتوں نے کیا کیا کہ اپنی لوگوں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ بڑی اچھی بات کی عتیق صاحب نے کہ یہاں پہ کوئی ہڑبونگ نہیں ہوئی، کوئی جو ہے نا جی رابری نہیں ہوئی، کوئی ڈکیتیاں نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ لوگوں نے لوگوں کو سنبھالا۔
میرا خیال یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہمیں کرنا یہ چاہیے. سب سے پہلی چیز دیکھیں, کووڈ کے دوران ہم نے یہ اس چیز کو دیکھا کہ جب ہم نے ڈس انفیکشن مہم چلائی الخدمت نے, تو تمام مساجد کو, تمام مکاتب فکر کی مساجد کو, تمام امام بارگاہوں کو, تمام گرجا گھروں کو, حتیٰ کہ مندروں کو بھی ہم نے ڈس انفیکٹ کیا, اور یہ میسج دیا پوری دنیا کو کہ پاکستان میں اقلیت محفوظ ہیں, آپ کے پڑوسی ملک میں اقلیت محفوظ نہیں ہے. تو یہ پازیٹیو فیس تھا جو ہم دکھا سکتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, انہی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے, تو اینڈ یہی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو اپنی حالت کے خود بدل لیں. اچھا, یہ رضوان صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی, لیکن ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک یہ کہ آپ نے کہا کہ سسٹم جو ہے وہ اس خرابی کا, اس تباہی کا ایک ذمہ دار ہے اور رول پلے کرتا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی اداروں کے اندر جو ملازمین ہیں وہ اس سسٹم کی خرابی کے باوجود اپنا سب سے جو بیسٹ ہے نا وہ پرفارم کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھرانوں سے ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. کچھ بھی ہو جائے تو ہم نے خود اپنی لائف کے اندر بے شمار لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی اس جو کمزوری تھی نا سسٹم کی, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ سسٹم کے اندر, خراب سسٹم کے اندر بہتر پرفارم کر کے وہ چلے گئے وہاں سے. یہ اصل میں جو بنیادی تربیت ہے, کیونکہ ہم اصل میں ایک بات تو یہ کریں نا کہ ایک بہت بڑی چیز ہے ریاست بھی, حکومت بھی, ادارے بھی, ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ افراد ہیں, اور افراد اصل میں پیدا ہوتے ہیں گھروں میں. اور سب سے یہ ایک جو بندہ ہے نا وہ 3 لوگوں کی پروڈکٹ ہے. میں, میرے ماں باپ, میرے اسکول کے ٹیچر اور میرے جو مذہبی رہنما ہیں, معلم ہیں, ان کی, تو ان تینوں نے میری شخصیت کو بنایا. میں اب کیسا ہوں اور جیسا بھی ہوں, اس کے پیچھے 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. سوسائٹی بھی آپ کی وہ کرتی ہے, لیکن جو نمایاں 3 لوگ ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں وہ اصل میں یہ 3 کریکٹر ہیں سوسائٹی کے اندر. تو اچھا انسان, مطلب آپ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ خدمت کا کام کر رہے ہیں, آپ دین کا کام کر رہے ہیں, آپ لاء کا کام کر رہے ہیں, میں جرنلزم کا کام کرتا ہوں. ہم تینوں کے پروفیشن مختلف ہیں, اور ہم سب بیٹھ کر مختلف شعبوں کے, مختلف علاقوں سے ہونے کے باوجود اور مختلف زبانیں بولنے کے باوجود ہم ایک دکھڑا جو ہے وہ اس وقت آپس میں شیئر کر رہے ہیں. اور ہم چاروں لوگ اس بات پر اتفاق کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جو بنیادی بات ہے جہاں سے لرننگ پروسیس شروع ہوتا ہے, جو سب سے پہلا کلاس روم ہے ماں کا, وہاں سے جو بچہ تیار ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ماں جو بتاتی ہے نا, وہ شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کا واقعہ کہ جب وہ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ماں نے بچے کو ایک ہی بات کی, نابالغ بچہ, کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. تو بیٹا جا رہا تھا, ڈاکو نے حملہ کیا, سب کو پکڑا, تو اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہے. وہ حالت سے اندازہ لگایا یار کہ اس کے پاس کیا ہوگا. تو وہ سردار کے پاس اب لے کر گئے تو اس نے کہا کہ یہ میرے پاس ہے, اور میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو چھوٹے سے بچے نے بڑے دماغ کے اوپر, وہ جو ظاہری طور پر بڑا آدمی تھا اس کو چھوٹے کے سامنے مزید چھوٹا بنا دیا, اور وہ جو تھا اس کو وہ بچہ بڑا لگا کہ بڑا آدمی. تو ماں کا ایک بڑا رول ہوتا ہے, گھر کا بڑا کردار ہوتا ہے. مختصراً کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو تھوڑا سا عتیق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بنیادی انسٹیٹیوشن ہم اسے کیوں مس کر جاتے ہیں؟ سر, ہم اللہ, رسول اور ان کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں. اسلام میں ہے کہ اپنی ماؤں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو. واہ. آپ اپنے بچے کا جب تربیت, اس کا نام رکھتے ہیں اور اس کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو اس کی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے. صحیح. تو یہ اسلام تو اس حد تک جاتا ہے, اتنے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے. اور وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آپ سوسائٹی کو جو پروڈکٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, اس نے ماں کی گود سے اور گھر کی دسترخوان سے اٹھ کے باہر نکلنا ہے. اس نے پھر اسکول میں جانا ہے اور پھر سوسائٹی میں جانا ہے. تو اسلام تو ہمارے اتنے پیار کی بات کرتا ہے, تربیت کی بات کرتا ہے, تعلیم کی بات کرتا ہے. اور تعلیم کی بات بیٹیوں کی, بیٹوں کی, تربیت کی بات بیٹوں کی, بیٹیوں کی اکٹھی, اور پھر وہاں سے آپ سوسائٹی کی طرف نکلتے ہیں. تو ہم بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کی طرف جائیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان طرف جائیں, اور پھر سوسائٹی کے اندر ایک عدم برداشت کا جو سلسلہ ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے کام کریں. ہم جو ہے نا صرف حقوق کی بات نہ کریں, ہم رسپانسبلٹیز کی بات کریں, ہم عدل کی بات کریں, احسان کی بات کریں, مساوات کی بات کریں. تو ہم اپنی سطح سے تھوڑا تھوڑا اگر سلسلہ شروع کر دیں تو معاملات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عتیق الرسول صاحب, آپ نے بہت زبردست باتیں کی. اور بہت شکریہ آپ کا مفتی عبدالباسط ہزاروی صاحب, اور بہت شکریہ آپ کے جناب
رضوان احمد صاحب، بہت زبردست آج ہم نے باتیں کی، اور میں صرف کاش ایک یہ اگر جو ایک جی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز اگر جی آپ جی کی اجازت سے. دیکھیں اس کا روڈ میپ تو یہی ہے، میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہم نے 3 سٹیپ لینے ہیں ایز اے نیشن، کیونکہ یہ اسلامی کنٹری ہے. ہمیں بندگی رب کرنا ہے، جو اللہ نے کہا ہے قرآن میں ہمیں اس کو ایز اٹ از ماننا ہے ہر طرح سے. سیکنڈ، ہمیں پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل بطور رول ماڈل انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور تیسری چیز، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے ہیومنٹیرین گراؤنڈ پہ. ہم نے اکراس دی بورڈ پورے پاکستان میں جتنی اقلیتیں ہیں ان سب کو لے کر ایک ایسا ویلفیئر کا نظام قائم کرنا ہے جس کے نتیجے میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بغیر تعلیم کے نہ رہے، کوئی جو آؤٹ آف سکول بچہ ہے اس پوری کو سکول سوسائٹی ملے، برابری جی کے ساتھ برابری کی سطح اوپر پر آئے، چیز ہے. اور اس میں اس بات کا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ کس کا مذہب، عقیدہ، جی ہاں علاقہ، بالکل زبان، رنگ، نسل کیا ہے. بالکل ایسا. بہت شکریہ آپ کا رضوان صاحب، آپ کا بھی. ناظرین، آج ہم نے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کی، اور ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم ان موضوعات کو چھیڑیں، کیونکہ ہمارے ہاں روزانہ سیاسی موضوعات پر، چائے کے تھڑوں پر، ڈرائنگ رومز میں، باہر میں، صحافیوں کے کیا کہتے ہیں جو کلب ہیں وہاں پر انہی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی جو ہمارے معاشرے کے بڑے جینون اور بڑے اہم مسائل ہیں. کاش ہم اپنے ناشتے کی ٹیبل پر اور اپنی ڈنر کی ٹیبل پر اپنے بچوں کی موجودگی میں اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو کریں، اور یہ جو مواعظ حسنہ ہیں اور وہ ایسی باتیں کہ جو ہمارے حکایات ہیں، اگر بچوں کے سامنے آپ ان کو بیان کریں تو ان بچوں کے اندر سب سے بڑی چیز جو پیدا ہوگی وہ یہ ہوگی، کاش ہم وہ لوگ بن جائیں جن کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہم ایسے لوگ بن جائیں جن کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے والدین کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں. تو جب یہ والے کام آپ کریں گے تو سوسائٹی جو ہے وہ خیر کا ایک نمونہ بنے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.